ویلکم ٹو ایکسپلور حیات، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف حیات۔ آج ہمارے ساتھ جو آنریبل گیسٹ ہیں وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، انٹرپرینور ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ آپ ٹریولنگ کرنا، دنیا میں گھومنا بہت پسند کرتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریولر بھی ہیں، اور ملٹی لینگویجز پہ عبور حاصل ہے آپ کو۔ ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے آنریبل گیسٹ محمد جعفر صاحب۔ بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کا اور موقع دیا کہ یہاں پہ آ کے آپ سے بات چیت کریں۔ جعفر صاحب، آپ کو جعفر بھائی بولوں، جعفر صاحب جی بولوں؟ بالکل، جعفر بھائی بولیے۔ جعفر بھائی بولتا ہوں آپ کو۔ جعفر بھائی، یہ زمانہ کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے؟ آج کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، سائنس جس حساب سے ترقی کرتی جا رہی ہے، اسی تیزی سے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو اقدار تھے، جو اپنی کلچرز تھے، جو ویلیوز تھیں، ان سے پیچھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی دوڑ میں دوڑ رہا ہے۔ تو وہ کیا دوڑ ہے؟ یہ کس ڈائریکشن میں دوڑ رہے ہیں سب؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بیسیکلی جو مین فوکس ہے اس گفتگو کا اور جو آپ فرما رہے ہیں، اگر میں اس کو ایک سٹیپ بیک ہو کے سوچوں اور بات کروں تو لائف سٹائل اور آج کل کے زندگی کے جو ہے طور اور اطوار جو ہیں، تو بیسیکلی لائف سٹائل اگر ہم آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو لائف سٹائل از مینز آف لائف، یا لائف سٹائل از انٹرسٹ، اوپینین، بیہیویئر اینڈ بیہیویئرل اورینٹیشن آف این انڈیویجول، گروپ یا کلچر۔ سب سے پہلے 1929 میں ایلفریڈ ایڈلر آسٹرین سائیکالوجسٹ تھا جس نے اس ٹرم کو ایجاد کیا یا پہلے استعمال کیا۔ اس کے بعد پھر اس میں آہستہ آہستہ امپروومنٹس اور بہتری آ گئی، اور لائف سٹائل کا مطلب اور مفہوم وائڈ ہونا شروع ہو گیا۔ آج کل کی زندگی میں ہماری عادات، رہن سہن، کھانے پینے کا طریقہ، چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا، یہ وے آف لائف ہے، اسی کو لائف سٹائل کہتے ہیں، اور اسی میں جدت، امپروومنٹ یا ایڈوانسمنٹ، انہانسمنٹس آ رہی ہیں۔ اب زندگی میں کافی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں ہماری انڈیویجول لائف کے اوپر۔ جی، اگر میں ایز اے یوتھ پوائنٹ آف ویو سے بات کروں یا ایز اے کامن مین کی بات کروں تو زندگی میں چیلنجز، ایکسپیکٹیشنز، ڈیمانڈ ان لائف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جو تیزی آ گئی ہے زندگی میں، پیس آف لائف جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے کافی چیلنجز اور لائف میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں انسان کی۔ تو ان جنرل ٹرم فی الحال جو ہے وہ میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ جس طرف آپ نے سوال کیا کہ ایک جنرل جو ہے وہ چیلنج اور جنرل ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ گئی ہے۔ ایک ایسا انسان جو 100 سال پہلے جس طرح کی زندگی گزار رہا تھا، اب جو ہے وہ کافی زیادہ اس سے ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں ان دا نیم آف ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹیکنالوجیکل امپروومنٹس۔ ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ کے ساتھ زندگی میں آسانیاں بڑھنی چاہیے، یہ زندگی میں کمپلیکیشنز کس وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے جو ٹائم ہم فری اب کرتے ہیں، وہ فری جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم اور زیادہ کہیں کیونکہ استعمال کرنے لگتے ہیں تو اور کمپلیکس کرتے جا رہے ہیں زندگی کو؟ اچھا، یہ بہت زبردست سوال ہے، ریلیونٹ بھی ہے، زندگی کا بڑا اہم حصہ بنتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی کبھی اچھی یا بری از خود نہیں ہوتی۔ ٹیکنالوجی کا ایجاد یا موجد جو ہوتا ہے اس کے آف کورس کچھ ذاتی مقاصد یا جو ہے اہداف ہوں گے ضرور، لیکن استعمال عامہ میں جب وہ آتا ہے تو وہ میں اس کو اپنے لیے کیسے استعمال کرتا ہوں، اس کا اصل دار و مدار ہوتا ہے میری زندگی میں، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ کمپیوٹر لے لیں، لیپ ٹاپ، موبائل یا کوئی ایسی نئی جدید جو پچھلے 20 سے 30 سال 40 سال زندگی میں انسان کی آئی ہیں چیزیں، اس کو میں کتنا اپنے اوپر حاوی یا لاگو کرتا ہوں وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، جی، اور اس کا استعمال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آیا میں اپنی زندگی میں
معانی طور پہ، معنوی طور پہ اور حقیقت میں اس کو اپنے بہتری کے لیے استعمال کر رہا ہوں، بروئے کار لا رہا ہوں، تو دیٹس ویل اینڈ گڈ۔ اگر وہ مجھے کسی اور ڈائریکشن میں یہ ساری چیزیں جس کو ہم آج کل ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں، یہ مجھے کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے، تو دین آف کورس ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یوتھ کے پاس یا کسی کے پاس بھی جب ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جس طرح سے ایک چھری اٹھا لیں، چاقو اٹھا لیں، اس کے بھی دو استعمال ہیں، یا تو آپ ایپل کاٹنے میں استعمال کر لیں یا کسی کی جان لینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ایسے ہی ہے، یہ ٹیکنالوجی بھی تقریباً ایسی ہی چیز ہے۔ ہاؤ ایور ہو کیا رہا ہے، آپ یا تو آپ یوتھ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرو، لیکن اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو برائیاں اٹیچ ہو کے چلی آ رہی ہیں اس کا بھی استعمال بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو اس کو کس طرح سے کیا جائے کہ ٹیکنالوجی کے جو مثبت پہلو ہیں، جو پازیٹیو سائڈ ہے، خالی ان کو لیا جائے اور نیگیٹو کو اس سے دور رکھا جائے، کیونکہ جب دونوں چیزیں ساتھ آ رہی ہوتی ہیں تو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا ان ذہنوں کے جو ابھی تک پوری طرح پختہ نہیں ہوئے ہوتے، تو ان کے لیے کیا اس طرح سے کیا جائے کہ ان کو صرف اس کی جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کی طرف توجہ زیادہ ہو اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے دور رکھا جا سکے۔ بہت اچھے۔ جب تک ہمیں یا مجھے ایز این انڈیویجول کسی بھی گیجٹ، ڈیوائس یا ایز اے ہول اس سلوشن کی آگاہی نہیں ہوگی، میں فیچرز کی، ڈسکرپشن کی یا اس کی ہارڈ ویئر یا ٹیکنیکل اسپیکس کی بات نہیں کر رہا، جی میں اس کے جو استعمال کے بعد جو اس کا اثر ہے اس کی آگاہی اگر نہیں ہوگی تو جانے یا انجانے میں کسی اور ڈائریکشن میں چلا جاؤں گا۔ صحیح۔ فرض کر لیں میرے پاس لیٹسٹ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیکل گیجٹس اور ڈیوائسز ہیں جس کو میں نے اپنے زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، صبح دوپہر شام استعمال کر رہا ہوں۔ اگر تو وہ میں استعمال اپنے سیٹ کردہ مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے لیے کارآمد ہیں، میں نے اس سے بزنس کا کام لینا ہے، میں نے اس سے فرض کرے یوتھ کی بات ہو رہی ہے تو یونیورسٹی، کالج یا ریسرچ کا کام لینا ہے۔ لیکن اگر انہی ڈیوائسز یا انہی چیزوں کی وجہ سے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میں اپنا فیملی لائف ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہوں، میرے اقدار، میرے بیہیویئر، مینرز، جیسے میں نے بتایا بھی، لائف سٹائل جو ایک ڈیفائنڈ ہے، دنیاوی حوالے سے بات کر رہا، ابھی مذہبی بات نہیں ہو رہی، جی تو اس حوالے سے بھی اگر میں ان سیٹ ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر پا رہا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایز اے بزنس یا ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ریسرچ، ان چیزوں کو استعمال کرنا بہت اچھا ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اگر میں اسی ٹریک سے ہٹ رہا ہوں اور ڈیفائنڈ ٹائم فریم یا ڈیفائنڈ اہداف کو نہیں حاصل کر رہا، تو سب سے پہلے یہ ویسٹ آف ٹائم ہوگا، ویسٹ آف انرجی ہوگا، اور بغیر کسی مقصد کے کسی بھی چیز کو استعمال کر، ابھی ہم بھی کسی مقصد کے تحت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل۔ تو ان ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس یا گیجٹس اور ڈیوائسز کو بغیر کسی مقصد کے استعمال کرنا ویسٹ آف ٹائم ہے، شرعی طور پہ اسراف بھی کہلاتا ہے، اور جو ہے وہ انسان کی ایز اے ہول نشو و نما میں کوئی کردار نہیں ادا کرتا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہدف، یہ اہداف سمجھانا میرا خیال ہے ایک سرٹن ایج پہ پہنچ کے تو لوگوں کی سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ ینگر ایج میں ہوتے ہیں، اچھا کیونکہ اسپیشلی آپ اسکول کے جو بچے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی پڑھاتے ہیں، ہیڈ آف دا اسکول بھی ہیں آپ، پلس آپ انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، تو آپ ہر ایج کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ٹریول بھی دنیا میں کرتے ہیں، ڈفرینٹ کلچرز کے ساتھ آپ نے مکس اپ کیا، لائف گزاری ہے مختلف ملکوں میں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں، چاہے وہ بچے ہوں چاہے یوتھ ہوں، ان میں یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ورک صحیح ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں یا ہمارا اہداف صحیح ہیں یا ہمارے اہداف صحیح نہیں ہیں۔ تو آیا کہیں اس میں تربیت کا فقدان ہے؟ کیا ہم لوگ اپنا جو بیس، جو فاؤنڈیشن تھی اس کو لوز کرتے جا رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ اینڈ اٹس ورلڈ وائڈ، میں یہ نہیں کہوں گا خالی آج دبئی میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا ویسٹرن ورلڈ یا افریقہ کی بات کریں، تو اگر آپ کہیں پہ بھی آپ ٹریول آپ نے اتنا کیا ہے تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یوتھ ایک الگ ڈگر پہ نہیں چل رہے، یوتھ اور بچے بھی؟ ایسا ہے، دیکھیں اگین یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ہمارے یوتھ اور آڈینس کے سمجھنے کے لیے، جو کسی بھی ایج کیٹیگری میں ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے زمانے میں کچھ سال پہلے، 1 صدی 2 صدی پہلے، جو ایکسپوز ٹو جنرل ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں نا 5 6 سال 7 سال 8 سال کے بعد آپ جو ہے نا وہ ایک
جنرل ایجوکیشن کی طرف آتے تھے. اس سے پہلے گھر میں تربیت ہی ہو رہی ہوتی تھی. آج کل کی دنیا میں چونکہ فاسٹ پیس لائف کہلاتی ہے سو ٹو کال، تو وہ 2-3 سال کے بعد ہی اسکولنگ لائف میں ڈال دیتے ہیں. وہاں پہ تربیتی نظام اب اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوا، ٹو بی ویری آنر. تربیت سب سے پہلے گھر میں ماں کی گود میں اور گھر کے انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. چونکہ وہ سٹیج بچے کو شروع سے ہی نہیں مل رہی، وہ ایکسپوز ہو رہا ہے دوسرے انوائرمنٹ میں، تو سب سے پہلے بنیادی ڈیفیکٹ یا لیکنگ تو یہیں پہ آ جاتی ہے. اب جب وہ کسی انوائرمنٹ میں، چاہے میں نے سفر کیا فار ایسٹ میں، یورپ میں، افریقہ میں، الحمدللہ مور دین 35-40 کنٹریز وزٹ کیے، لوگوں کو دیکھا، مختلف اقوام کے، مختلف جو ہے نا قوموں کے کلچر کو دیکھا، ٹیمپرامنٹ کو دیکھا، ایجوکیشن. آپ ابھی بھی دیکھ لیں، چاہے آپ سویڈن، ناروے اور اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھ لیں، چاہے آپ جاپان کی طرف نظر کر لیں، بچوں کو شروع کے 2-4 سال 5 سال تربیت اسکول میں دی جاتی ہے. جی آل ہاں. دو گھر میں ہونی چاہیے تھی، لیکن دیٹس ناٹ بیڈ، اٹس ریئلی گڈ. انہوں نے ہماری جو اقدار و ویلیوز ہمیں بتائیں گی، جی بزرگوں سے جنریشن سے چلتی آ رہی ہے، اب انہوں نے اپنایا، وچ شوڈ بی اپریشیٹڈ. وہ کیا کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچوں کو اسکول میں جو ہے وہ رسپانسبلٹی لینا سمجھا رہے اور سکھا رہے ہیں. بچوں کو ڈسپلن یا مینرز ان کے جو ڈیفینیشنز اس میں سکھا رہے ہیں، صفائی ستھرائی سکھا رہے ہیں، چلنا پھرنا بولنا، ایون کہ کھانا پینے کا نظام جو میں نے جاپان میں اسٹڈی کیا اور اسکینڈینیوین کنٹریز وچ آئی لائکڈ. اینڈ آئی تھنک وہی اسٹارٹنگ اور بنیاد ہونی چاہیے جی ہماری بھی. ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ہو، ویسٹ ہو ایسٹ ہو، جب تک آپ بنیاد کسی بھی چیز میں صحیح نہیں ڈالیں گے، پروڈکٹ آگے جا کے مشکل ہو جائے گا اس کو پھر مولڈ یا تربیت کرنا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا جو ہے اہم یہ ہے کہ گھر میں والدین اور جو مینٹور ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ نگرانی رکھی جانی چاہیے. بچے جو ہے نا وہ ایز اے کائنڈ آف بلینک ہوتے ہیں. فیڈنگ باکس جو ہے، آپ آئی ٹی ٹرمز میں کہہ لیں کہ آپ ہارڈ ڈسک جو ہے نا ابھی بلینک ہوتی ہے. جی ہاں. بچے جو ہے چھوٹے، جو آپ فیڈ کریں گے وہی اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اور وہی اس کا جو ہے نا وہ ٹیمپرامنٹ، اس کی شخصیت بنتی چلی جائے گی. اب آپ کیا کر رہے ہیں، یا ہم آج کل کے زمانے میں کیا کر رہے ہیں، 2-3 سال کی عمر میں دنیاوی سسٹم کو دے رہے ہیں بچہ، جی ہاں. اور آپ کے اہداف جو ہے، آپ کے جو کلچرل ویلیوز ہیں، آپ کے جو کردار ہے بچے کا، وہ نہیں، وہ پل نہیں رہا، وہ نشو و نما نہیں اس کے اندر ہو رہی. اور دوسرا اس کے اوپر نیگیٹو پہلو جو میں سمجھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کچھ اقوام اور کچھ کلچرز اور کچھ جغرافیکل کنٹریز میں واقعی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ریلیجن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. تو سیکنڈ پہلو یہ ہے کہ اگین میں ایز اے فادر یا ایز اے بریڈ ارنر آف دا فیملی، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچ رہا کہ میں اپنے بچوں کو اسیس کر سکوں ڈیلی، ویکلی یا منتھلی بیسز، یا کنٹینیوس اسیسمنٹ کہ میرا بچہ کیا ان پٹ لے رہا ہے باہر سے، دوستوں سے، معاشرے سے، بازار سے، اسکول سے. جب میں وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا تو ہوتا کیا ہے، جو میرے اکثر مشاہدات اور تجربات میں آیا ہے کہ پیرنٹس کو پھر سرپرائز ہی ملتے ہیں. اور جو آف کورس کبھی کبھار تو پوائنٹ آف ریٹرن ہوتا ہے، کبھی کبھار پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے، وچ از ویری سیڈ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ زندگی کی ایک ایسی دوڑ میں جو ہم سارے ہی لگے ہیں. ظاہر ہے زندگی اتنی فاسٹ پیس ہو گئی ہے. جس بات سے ہم نے شروع کیا کہ ٹیکنالوجی کے آنے سے تو ہمارا جن کاموں میں شاید فار ایگزامپل ہم پہلے ہر کیلکولیشن مینول کیا کرتے تھے، کیلکولیٹر آ گیا، فاسٹ ہو گئی. ہر کام جب فاسٹ ہونے لگا تو ہمیں کچھ ٹائم بچنا شروع ہو گیا. جب وہ ٹائم بچنا شروع ہو گیا تو اس کو ہم نے فل کرنے کے لیے کوئی اور مصروفیت ڈال دی. تو ہم اتنے ایک تو مصروف ہوتے گئے، تو جس کو ہم نے کہا کہ ہماری زندگی بہت فاسٹ پیس ہو گئی ہے. اب اتنی فاسٹ پیس لائف ہو گئی ہے کہ اس کے اندر شاید ہم بہت ساری چیزوں کو، جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں، ان کو مس کرتے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکتے لوگ. لائف اسٹائل کا ایک حصہ ہے. جو شادی شدہ لوگ ہیں بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار رہے. جو یوتھ ہے وہ بھی کس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کبھی کبھی ان کو پراپر گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی.
بس صرف ایک بینڈ ویگن کی طرح سب یہ کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے چل رہا ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ لوگ زیادہ تر کنفیوز نظر آ رہے ہیں. ماؤں کو دیکھ لیں، عام طور پہ ینگ مدرز جو ہیں جن کے بچے بالکل چھوٹے ہیں، اب ان کو وہ ہم ٹیکنالوجی اور گیجٹس اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں نا. وہ 1 سال کا ہوتا ہے، اس کو فیڈ کرتے ہوئے اماں اپنے موبائل پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کو فیڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور بچے کے آگے بھی ایک کوئی نہ کوئی گیجٹ رکھا ہوتا ہے جس میں وہ دیکھ کے کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اتنا تیزی سے ایک شفٹ آ رہا ہے، اس کے اثرات انسان کے اوپر تو پڑ ہی رہے ہیں. یہ سارے اپنی جگہ ہیں، لیکن کہیں کوئی کام ایسا ہو رہا ہے کہ جس میں خلقت آپ کی کیوں ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے، اور وہ تربیت کا حصہ ہو، چاہے اسکول ہو. چلیں ویسٹ کو چھوڑ دیں، ہم ایسٹ کے اندر کی بات کرتے ہیں. خلقت کے مقصد کو بھی نہیں سمجھایا جا رہا، باقی چیزوں کے اہداف تو بعد میں سمجھ میں آئیں گے. جی. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، اس کے لیے پہلے ہم سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے. جیسے آپ کی بات کو میں ابھی کنٹینیو کرتا ہوں. جی. جو بچے ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ دنیاوی میٹیریلسٹک مادی چیزوں کے اوپر. آلدو یہ ٹیکنالوجی کا نام دے دیں، ایڈوانسمنٹ کا نام دے دیں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں جانے یا انجانے میں وہ برے پڑ رہے ہیں بچے کے اوپر. میں رائٹ فرام انفینسی سے لے کے ٹین ایجر کی لاسٹ حد تک بات کر رہا ہوں. لیٹ سے 1 ایئر سے لے کے 19 ایئرس تک، فار دا سیک آف ڈسکشن. جی. بچے ایکسپوز ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ ابھی جو ٹائم دے رہے ہیں، اگر آپ ورلڈ اسٹیٹسٹکس دیکھیں، آپ جو ہے نارمل مشاہدات دیکھیں، اسکرین کے اوپر یوز ہو رہا ہے. چاہے موبائل کی اسکرین ہے، کمپیوٹر کی اسکرین ہے، یونیورسٹی کے کام کے لیے اسکرین ہے، گیمنگ کے لیے ہے، یا دوستوں کے ساتھ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ہے. جی. اب سائنس بھی اس چیز کے اوپر قائل ہو رہی ہے، اور تجربات اور سرویز آ رہے ہیں کہ یہ اسکرین بچے کی ذہن، آنکھ اور اس کے پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ اثر کر رہا ہے. جی ہاں. نمبر 1. پہلے تو ہو کیا رہا ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے نا بہت بچے جو ہے نا اب اصل مقصد حیات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسرا فقدان یہ ہے کہ ٹرینڈ سیٹرز، جسے عام زبان میں اور یوتھ کی زبان میں کہیں، کہ ہماری لائف جو ہے وہ ڈپینڈ کر گئی ہے ٹرینڈ سیٹرز کے اوپر. اور یوتھ، بچے، اور چاہے فار دیٹ سیک آف ڈسکشن پیرنٹس بھی، جی. ابھی ہم بے لگام بے مقصد چلے جا رہے ہیں. ہمارا زندگی میں کوئی مقصد سیٹ نہیں ہے، چونکہ تربیت کا فقدان ہے. جی. اور یہ پہلو جس کے اوپر آپ نے ابھی نشاندہی کی بہت اہم ہے کہ خلقت انسان کے مقاصد اور اہداف کی ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی، جی. اور بچے کو فہم اور درک بھی نہیں ہو رہا. جی. وہ یہی سمجھ رہا ہے، چونکہ مادیت نے اس کے یہ سکھایا ہے یا بتایا جا رہا ہے اسی لرننگ پروسیس میں، کہ آٹومیٹکلی بائی چانس ہم آئے ہیں اور ہم بس اس دنیا سے چلے جائیں گے ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے بعد. لیکن مقصد کیا تھا، کس وجہ سے ہم آیا ہم نے وہ مقصد ہدف حاصل کیا نہیں کیا، اور ہم اپنے کامیاب ہوئے یا نہیں، اس کی طرف کوئی ڈسکشن یا کوئی ایسی توجہ دلانے والی بات فی الحال نہیں ہو رہی. جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، چونکہ ایجوکیشن فیلڈ سے بھی تعلق ہے، تو اس کو ہم فیل کرتے ہیں، اور جہاں جہاں انوالو ہوں ذاتی طور پہ، میں اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست اور جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھیں کہ بچے کی، بڑے کی، جب ہم اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی کوئی بھی سائنس ہو لے، نان سائنس ٹاپکس ہو جائیں، جی. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ انسان کے فکر کے اوپر کام ہونا چاہیے. واٹ از گڈ اینڈ بیڈ، جی. واٹ از رائٹ اور رانگ، اور ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، نہ کہ کوئی اور ڈیسائیڈ کرے کہ دس از گڈ فار یو. سو دا ٹرینڈ سیٹرز یا جو ہے مارکیٹنگ یا گلوبل مافیاز جو ہیں، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وی آر دا ون ہو وڈ ڈکٹیٹ دا میجر پارٹ آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم جاننے میں انجانے میں جو ہے وہ غفلت میں تقلید بیسیکلی کر رہے ہیں. جی. تو جو ہے جہاں پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تقلید صحیح نہیں ہے، جی. لیکن ڈے 1 سے
ہم کسی نہ کسی چیز کو چاہے فیشن لے لیں, ٹرینڈ لے لیں, نیو لانچ لے لیں, کپڑوں کے حوالے سے لے لیں, کھانے پینے کے حوالے سے لے لیں, عجیب و غریب چیزیں آتی ہیں, چونکہ دیر آر پیپل سٹنگ سم ویئر ان دا ورلڈ اینڈ ہو آر کالڈ ایز اور پیڈ ایز انفلوئنسرز اور ٹرینڈ سیٹرز. جی ہاں. وہ بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں. میں اگر اپنے بچوں کو چھوٹے ایج سے ہی اگر یہ نہیں سمجھا پا رہا کہ بیٹا یہ چیز تمہارے لیے صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے, چونکہ اس کا یہ فائدہ ہے, یہ نقصان ہے, باڈیلی بھی اور اسپریچولی بھی یا سوللی بھی, تو بچہ نہیں سمجھے گا. وہ جو چیز دیکھ رہا ہے, دیکھیں ایڈورٹیزمنٹس جتنے بھی ہیں دنیا میں, بڑے اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں جی اور بہت اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ اتنے وقفے یا انٹرولز کے بعد ویژولز میں انسان کے لانا چاہے جو ہے میڈیا ہے, چاہے باہر ایڈورٹیزمنٹ ہے, چاہے موبائل ہے, چاہے کچھ بھی ہے, جب بار بار ایک چیز اس کے سامنے آ رہی ہے تو وہ حقیقت, ریالٹی اور وہی زندگی اس کو سمجھنا شروع کرے گا. سو وٹ وی آر لیکنگ از ہمارا پارٹ ہم ادا نہیں کر رہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے جس بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ ہمیں وہی دکھایا جاتا ہے جیسا ہمیں بنانا چاہتے ہیں. کوئی ہے جو ہمیں اس طرح سے دکھا رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی ریسرچ اس کے اوپر موجود ہے کہ اگر آپ کو, میں ایک دیکھ رہا تھا ایک پروگرام, اس کے اندر ایک نیورو سائنٹسٹ تھا, اس نے بولا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کو جب انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہیں تو وہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ کس طرح سے ہم دکھائیں کہ لوگوں کے دماغ میں ہمارا نیا پروڈکٹ بیٹھ جائے. تو کہتا ہے ہماری اپنی ریسرچ کے مطابق اگر آپ کسی بھی ایک چیز کو 7 ٹائمز دکھاتے ہیں تو وہ انسان اس کو آلریڈی اس کے پاس رجسٹر ہو جاتا ہے اس کے برین میں اس کی پکچر. تو جب وہ بائنگ, اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. اب آپ دیکھیں, آپ موبائل اٹھائیں گے تو ایک ایڈ آئے گا, آپ نے دیکھا ایک دفعہ, پھر اس کے بعد اگر آپ آفس جاتے ہیں یا کمپیوٹر کھولتے ہیں, گھر پہ کھولتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی چیز آپ کو نظر آتی ہے. آپ باہر جاتے ہیں, آپ سامنے بل بورڈ پہ دیکھتے ہیں, آپ میگزین اٹھاتے ہیں, اس میں نظر آتا ہے. تو 6 سے 7 دفعہ جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو آلریڈی رجسٹر ہو جاتا ہے. اب آپ کا مائنڈ آلریڈی کہتا ہے, کہیں نظر آتا ہے شیلف پہ رکھا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ اٹھا لینا چاہیے, کیونکہ یو ہیو آلریڈی کنونسڈ, آپ نے اپنا مائنڈ بنا لیا چیز خریدنے کے لیے. اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر کام تو کیا جا رہا ہے. اب ہم کس کو کہیں, کون ہمارے اوپر کام کر رہا ہے؟ ہماری قوم آنکھ بند کر کے فالو کر رہی ہے. ہر چیز جو ویسٹ سے آ رہی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہمارا کلچر ان جنرل کاپی پیسٹ کلچر بن گیا ہے. بس جو انہوں نے کیا ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں بھی وہی اپلائی کرنا ہے, چاہے وہ فیشن ہو جیسے آپ نے کہا, کپڑے پہننے کا انداز, میوزک سننے کا انداز, چلنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز, ہمارے لائکس ڈس لائکس سب وہی ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم ان کے کلچر کو لیتے تو جا رہے ہیں, لیکن اس کو بغیر سمجھے ہوئے لیتے جا رہے ہیں کہ یہ جو کلچر ہم لے رہے ہیں یہ کن چیزوں کے ساتھ آ رہا ہے ہمارے ساتھ, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں, اس کو نہیں سمجھا جا رہا. تو یہ کون گائیڈ کرے گا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہیں تو باقی پیرنٹس نہیں سمجھ رہے یا باقی ٹیچرز نہیں سمجھ رہے, اسکولوں میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں, معاشرے میں اس پہ کیوں نہیں کام کیا جا رہا؟ بچوں کو شروع سے ہی جب تک یہ نہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد یا اچھا برا کیا ہے, اس کی فکر کو ڈیولپ نہیں کر رہا میں, اس میں جو قصوروار ہیں سب سے پہلے ہم ایز پیرنٹس بھی ہیں, جی معاشرے کے بزرگ یا اسکالرز یا جو بھی اس کے مینٹورز ہیں جن سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہے, اگر وہ اس کیپیبل نہیں ہیں تو ہم جو ہے نا وہ بچے کو ایکسپوز کر رہے ہیں ان لوگوں سے جس کی ابھی بات ہو رہی ہے. بالکل. اور جو ہے وہ دشمن ہمارا بڑا سمجھدار ہے جی ہاں, کہ کہاں پہ سائیکولوجیکلی ہٹ کرنا ہے, بچہ کس چیز کو ریسیپٹ جلدی کرتا ہے, ایکسیپٹنس لیول بچے کا کیا ہے. جی اور جب تک ہم ایز اے کلیکٹیولی اس کو آگے پروموٹ نہیں کریں گے, کردار کے اوپر, ٹیمپرامنٹ کے اوپر, کنٹینٹمنٹ کے اوپر, قناعت کے اوپر جب تک کام نہیں کریں گے تو کیا ہو رہا ہے کہ دیکھا دیکھی, کاپی پیسٹ, جس طرح آپ نے کہا, جی اس کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی یہ چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ پہن رہا ہے ایسے تو میں بھی یہ پہنوں گا. میں اپنی حیثیت, اپنا جو ہے دائرہ کار, اپنی جو ہے وہ چادر کو نہیں دیکھ رہا, جی ہاں,
چونکہ میری تربیت نہیں ہوئی. جی میں کیا کر رہا ہوں کہ اس کے پاس ایسا ہے. ایون یہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں آپ نے دیکھا ہوگا, جی ہاں بچوں میں اسکول گوئنگ میں دیکھا ہوگا. جی پہلے کہا کون سے زمانے میں, کاشف بھائی آپ بتائیے, کہ کلاس 2, 3 اور 4 کے بچوں کے پاس اسکول میں بھی موبائل ہوتے تھے. ہمیں اپنے زمانوں میں یاد ہے کہ ہم تو اسکول ایج کے بعد ہی ہم نے جو ہے موبائلس لیے, اور اس وقت تو موبائل شاد و نادر ہی ہوتے تھے. جی ہاں تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رسم و رواج, معاشرے کے غلط تقاضے, دیکھا دیکھی. میں اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات کروں تو وائف ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ حیثیت کو دیکھے بغیر ڈیمانڈ کر دے, اگر خدا نہ خواستہ, جس طرح سے جنرل بات کر رہا ہوں. اور بچے ہر روز اسکول میں کیا نئی چیز دوسرے لوگ لے کے آئے ہیں. تو دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے ایز اے فیملی. تو اسی لیے نیچر نے, قدرت نے اور ہمارے دین نے فیملی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے. فیملی لائف, فیملی لائف, فیملی لائف. کیوں؟ کتابوں میں بھی, اقوال میں بھی, اور جو ہے ہمیشہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ یہ فیملی لائف ایک بہت کلوز بونڈنگ ہوتی ہے, جس میں رشتے بھی جو ہے نا وہ مضبوط ہوتے ہیں, جس میں تربیت کا ٹائم ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں, ہم چونکہ ویسٹ کی جو ہے نا ہر چیز برائی نہیں ہوتی, ویسٹ کے پاس اپنے طور پہ اچھائیاں بھی ہیں. ان کے پاس کیوں 5-6 بجے 7 بجے کے بعد سوشل لائف شروع ہو جاتی ہے, اور فیملی لائف جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے, بزنس یا جو ہے کمرشل بند ہو جاتا ہے. although وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں, لیکن there is something positive. تو ہم یہاں پہ رات کے 10-11 بجے تک جو بریڈ ارنر ہے یا جو باپ ہے وہ کام پہ رہتا ہے, ٹائم نہیں دے پا رہا. بچے جو ہے کسی اور کے سامنے مرہون منت ہے, اور کسی اور کے جو ہے وہ اختیار میں ہے. جیسے بچوں کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے, بڑے ہو کے اگین انہوں نے والدین بننا ہے, تو یہ چیز ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے, اور مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. جو اس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے چیلنج بڑھتا جا رہا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ جو انسان اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ہی برا, یا جو ہے نا اگینسٹ دا ویوز, یا جو ہے وہ معاشرے کے خلاف کہہ دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات تو اسے مذہب کے بھی خلاف کہہ دیا جاتا ہے, چونکہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں مذہب کا نقشہ کچھ اور ہی دیا گیا ہے. چونکہ ہمیں اصل جگہ سے تو مذہب نہیں مل رہا, ہمیں مل رہا ہے اسکرینز سے, ہمیں مل رہا ہے جو ہے وہ میڈیا سے. پروپیگنڈا کی آپ بھی جیسے بات فرما رہے ہیں, یا ایڈورٹیزمنٹ کی کہہ رہے ہیں کہ 7 بار اگر کوئی چیز بڑی تاکید سے دکھائی جائے تو وہ ذہن میں ریالٹی, حقیقت اور ضرورت انسان کی بن جاتی ہے. تو جب تک ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کریں گے ود اے پراپر اسٹریٹجی, انڈیویجولی میں ایز اے انسان منفرد طور پہ, انفرادی طور پہ, اور ایز اے جو ہے وہ گروپ, ہمیں جو ہے ایز اے معاشرہ, ایز اے فیملی اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا. نہیں تو اصلاح کے مواقع کم سے کم اور مشکل سے مشکل ہوتے جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اگر یہ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خود لے کے چلنا پڑے گا, ہم اگر کسی اسپیسیفک معاشرے کی ابھی بات نہیں کرتے ہیں, ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں, ساری ویلیوز جاتی جا رہی ہیں. میرے کچھ دوست ہیں برازیل سے تعلق ہے, انہوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ کوئی دین کو فالو نہیں کرتا, دکھاوے کو فالو کرتے ہیں. جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں, لیکن دکھاوا اتنا زیادہ ہے کہ پوچھیے مت. تو کہہ رہے ہیں ایک عجب سلسلہ ہے وہاں کے اوپر, اور جب ان کو دین کی بات کرو یا چرچ میں آنے کی بات کرو تو وہ لٹرلی ہنستے ہیں ان باتوں کے اوپر. تو یہ میں آپ کو کہاں کی بات کر رہا ہوں, برازیل کی بات کر رہا ہوں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو کہ بہت اسپریچول معاشرے سمجھے جاتے تھے. انڈیا کے اندر اسپریچولیٹی بہت زیادہ پہلے ہوا کرتی تھی. ابھی وہاں پر بھی میرے اپنے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ ہم تو محنت کرتے ہیں دبئی کے اندر اور پیسہ اپنے ملک بھیجتے ہیں انڈیا میں, تو دیکھنے میں یہ آتا ہے ہمیشہ کہ بس ہمارا رشتہ اپنی فیملی کے ساتھ صرف ایک پیسے کا رہ گیا, ہم ان پہ لگاتے جاتے ہیں, وہ اپنی زندگی گزارتے رہیں گے. اوور آل انسان کے اندر وہ جو بانڈنگ جو اپنے فیملی لائف بتائی, ہم مانتے ہیں کہ اس وقت بھی فیملی اسٹرکچر ہمارا شاید زیادہ اسٹرانگ ہے ایسٹ کے اندر ویسٹ کے مقابلے میں, کیونکہ لیونگ ٹوگیدر ابھی تو ہمارے الحمدللہ شروع نہیں ہوا نا. کیا وجہ ہے کہ اتنا فیملی اسٹرکچر ہونے کے باوجود پھر بھی وہ تربیت نہیں ہو پا رہی؟
کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سسٹمز اتنے اٹریکٹیو ہی نہیں رہے آنے والی جنریشن کے لیے؟ ہم کیوں نہیں ان کو اٹریکٹ کر پاتے؟ کیوں ہر غلط چیز کی طرف وہ زیادہ تیزی سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی ہے اس کے اندر، ہندوازم لے لیں آپ، بدھزم لے لیں، کرسچینٹی کو دیکھیں. میرا دوست ابھی مجھے کال کرتا ہے یورپ سے اور مجھے کہتا ہے او تم لوگ تو رمضان گزار رہے ہو، بڑا زبردست لگ رہا ہے رمضان کے اندر، کتنی اچھی وائبز ہیں، سارے فیملی کی طرح تم لوگ ایک کمیونٹی کی طرح ساتھ ہو. مجھے اپنا بچپن کا وقت یاد ہے کہ ہم لوگ چرچ ایک زمانے میں ایسے جایا کرتے تھے، بٹ ناؤ ہسٹری ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں، اور ہم بھی آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، رمضان کی مثال اگر آپ نے اپنے دوست کی دی، دیکھیں اگین پرسیپشن اور پریزنٹ کیسے کیا جا رہا ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. جی ماہ رمضان کا جو مقصد یا اسپریچول اس کی جو ایسنس ہے، وہ ہم بھی ایز اے معاشرہ کھوتے جا رہے ہیں. جی یعنی اس کو انجوائمنٹ پوائنٹ یا لیجر یا جو ہے چینج آف موڈ کے اوپر ہم زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، فیسٹیول کی طرح مناتے ہیں. فیسٹیول کی طرح، یعنی بالکل. تھوڑا سا موڈ یا روٹین چینج ہو گئی. جی لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ جی رمضان کے روزے واجب کرنے والے کی طرف سے جو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس جی کی چونکہ آگاہی نہیں ہے، جی تو ہم نے اس کا مقصد کھو دیا ہوا ہے. اور جہاں تک رہی بات، آپ نے برازیل کی مثال دی، میرے پاس بھی بے تحاشا اس طرح کی جی ہاں مثالیں ہیں کہ جو ہے وہ فیملی مولیکیولز اور جو بونڈز ہیں جی وہ چونکہ صحیح ڈیلیور نہیں ہو رہے، جی صحیح اس کا احساس نہیں ہو رہا ایز اے فیملی اسٹرکچر، تو اس حوالے سے ہم اس طرف تربیت کو لے کے ہی نہیں جا رہے، یعنی اس طرف مقصد کو پورا کر ہی نہیں پا رہے. اگین جیسے میں کہوں گا کہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، آپ اور میں ایز اے فادر یا ایز اے بریڈ ارنر یا ایز اے ہیڈ آف دا فیملی، اس کو بڑا اہم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو دوسرے دوست ہیں دیکھا دیکھی میں کافی آگے نکل گئے ہیں، وہ مشکل ہے کہ ہم ان کو قائل کر سکیں جی کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو اگین میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کور ویلیوز کے اوپر کام نہیں کریں گے ہم، جی اور ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے قوم، دیکھیں مذہب میں کوئی بھی مذہب دنیا کا آپ لے لیں، جی اقدار اور فیملی ویلیوز بہترین طریقے سے سیٹ بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. بٹ بالکل ناؤ ڈیز جو میں جس طرح آپ کو کہہ رہا ہوں، انفلوئنسرز، ٹرینڈ سیٹرز، مافیاز، وہ اپنے مقاصد کے لیے اس چیز کو کسی اور طریقے سے پیش کر رہے ہیں. چونکہ ہم نہیں ٹائم دے پا رہے، جی تو جو انکلکیٹ ہو رہا ہے ایک بچے کے ذہن میں، وہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے. جی ہاں تو پرسیپشن آف لائف وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو جی ہاں ایکچولی بات یہ ہے، میں جو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک شپ جو ہے وہ پانی میں کسی جگہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جا رہا ہے. اگر 1 ڈگری یا 2 ڈگریز بھی آپ اس کی ڈائریکشن بدل دیں، شروع میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا، لیکن 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر اگر وہ سفر کرے گا شپ، تو وہ بہت بڑا ڈفرینس ہو جائے گا. اس نے جانا تھا فار ایگزامپل یورپ، بالکل وہ افریقہ چلا جائے گا. واہ تو بچپن میں ہی وہ 1 یا 2 ڈگریز جی اگر میں چینج کرنے میں ناکام، بچانے میں ناکام ہوا بچے کی، تو وہ 10 سال وچ کوڈ بی 500 کلومیٹر یا 20 سال کے بعد اس کی ڈائریکشن ٹوٹلی چینج ہو چکی ہوگی. دیکھیں بچے کا ذہن اگین میں نے جیسے کہا ہارڈ ڈسک کی طرح ہے، جی ہاں جو چیز اس کے اوپر امپرنٹ یا ایمبیڈ ہو جائے جی اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے، انلیس ٹیکنالوجیکلی یا ٹیکنیکلی آپ فارمیٹ نہ مار دیں. صحیح ہے. تو جو ہے وہ فارمیٹ کیا ہے، اٹس ویری ویلڈ، ویری امپورٹنٹ ڈسکشن. دیکھیں جی جی کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی اسٹیج یا پوائنٹ آف لائف میں کافی مواقع آتے ہیں ایز پیرنٹس یا ایز سینئرز یا ایڈلٹس یا اسکالرز یا جو ریفارمرز ہوتے ہیں، کہ انسان کو ایز اے انڈیویجول یا ایز اے کمیونٹی یا نیشن وہ رائٹ پاتھ پہ دوبارہ لے آئیں، وچ از کالڈ ایکچولی ری بوٹنگ آف اے نیشن. انقلاب بھی اسی کا حصہ ہے،
جو ہے وہ سیکریفائسز بھی اس کا حصہ ہیں، چاہے آپ نیشن وائڈ لے لیں یا فیملی وائز لے لیں. سب سے امپورٹنٹ بات اگین وہی ہے کہ اصلاحی پہلو کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے، اور بنیاد کو صحیح ڈائریکشن میں جب تک سیٹ نہیں کریں گے تو آگے جا کے مشکل ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جس ڈائریکشن میں یہ بلڈنگ جو کھڑی ہو چکی ہے، جو ساری ٹیڑھی بلڈنگیں چل رہی ہیں یا جہازوں کے رخ جو ہیں کہیں اور مڑ گئے ہیں، تو یہ 20 سال پہلے 25 سال پہلے وہ تھوڑا تھوڑا فرق ہونا شروع ہو گیا تھا. اگر جب بلڈنگ کی تعمیر شروع ہوئی اور فاؤنڈیشن میں 2 انچ 3 انچ کا فرق آ گیا تو بلڈنگ تو ٹیڑھی کھڑی ہو رہی ہے. تو یہی ہوا ہے شاید ہم لوگوں کے معاشرے کی بلڈنگ کے اندر بھی، جو معاشرے کو جو بلڈ کیا گیا، تو ہم نے جس وقت ضرورت تھی کہ اپنی فاؤنڈیشن پہ فوکس کرتے، وہ نہیں کر پائے، تو کسی اور طرف مڑ گئے، کسی اور طرف جھکاؤ ہو گیا. اب ہم ظاہر ہے ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے زمانے میں، اس پہ ہم پھر بات کرتے ہیں کہ ہر چیز بری بھی نہیں ہے. ویسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا ایسٹ کی بات کرتے ہیں، دونوں جگہ اچھائیاں یا برائیاں ہیں. تو جہاں سے اچھائی ملے انسان کو لے لینی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے. ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس ایز اے ایسٹرن اگر میں بات کروں ریجن میں، تو بہت ساری ایجادات تھیں، بہت ایجوکیشن کا سلسلہ تھا، بڑا اسٹرانگ کلچر ہوتا تھا. اب جتنی بھی ہم دیکھیں پچھلے 50 سال میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی ایسی ایجادات نہیں، کوئی انوینشنز نہیں ہیں، کوئی انوویشنز بھی نہیں ہو رہی ہیں. ہر چیز صرف ایک یہ اچھائی ہے بیسکلی جو ویسٹ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم لوگ وہ ترقی نہیں کر پا رہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ترقی نہیں ہو پا رہی؟ کاشف بھائی بڑی واضح وجہ ہے. دیکھیں سمپل ٹرمز میں اگین یوتھ کی زبان میں بولوں تو ہم نے ریموٹ کنٹرول اپنی زندگی کا اٹھا کے کسی اور کو دے دیا ہے. سوچنے والا کام، ریسرچ والا کام، تفکر اور تدبر والا کام، جس کی آپ نے مثال دی، شروع میں ایجادات ہماری طرف سے ہی اوریجنیٹ ہوئی، اب کوئی اور اس کا ذمہ لے لیا ہے. اور وہ اگین جیسے میں کہوں گا کہ اب ان کے مقاصد کیا ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے. صحیح. بٹ ہم نے اپنی جنریشنز کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیے. صحیح ہے. تو سوچنے کا کام کسی اور کو دے دیا، ہم صرف عمل کر رہے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں، جی. فالو کر رہے ہیں. صحیح. جو فالوور ہوتا ہے جی. اس کے پاس بہت زیادہ چوائس نہیں ہوتی. جی ہاں. وٹ ایور کمز ایز اے کمانڈ یا انسٹرکشن فرام دیٹ ڈائریکشن، جی. چونکہ ہم نے تفکر، فکر اور اپنی سوچ کو اوپر لے کے ہی نہیں گئے تو ہمارا آہستہ آہستہ تنزلی ہوتی گئی. دیکھیں اس میں بڑا اہم رول ہے ہمارے اخلاقیات اور اقدار کا. جی. ویسے تو یہ بولنے کو بہت عام سے ورڈ ہیں، بٹ اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں تو اس میں عادات، اس میں جو ہے وہ جو ہے بہتری لائف کو کسی ڈائریکشن میں سیٹ کر کے چلانا، یہ اہم پوائنٹ ہے. ہمارے پاس سٹارٹنگ پوائنٹ آف دا ڈے سے لے کے اینڈنگ پوائنٹ آف دا ڈے تک کوئی آرگنائز چیز نہیں ہے. جی. چاہے بچے لے لیں، بڑے لے لیں، ہم کسی اور کے ٹائم ٹیبل کو فالو کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بیسک مثالیں آپ دیکھ لیں، حالانکہ یہ کہنے کو بہت چھوٹی ہیں آج کل کی دنیا میں. نو ون کیئرز. فار ایگزامپل میں جس اگین ایجوکیشن سسٹم، بچوں کو ینگ ایج سے ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے فزیکل موومنٹس میں، بولنے کے طریقہ کار میں کوئی اور چیز ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. جی ہاں. اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو اس بچے کو اور ہماری کمیونٹی کو اور آن دا لارجر اسکیل نیشن کو کیسے امپروو کریں. جی ہاں. تو یہ دیکھیں میں جس طرف کہنا چاہ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھوں، بازار میں دیکھوں، گھر میں دیکھوں، کسی اپنے دوستوں کی طرف جاؤں، رشتہ داروں کی طرف جاؤں یا کہیں پہ بھی جاؤں، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں 2-3 جلدی سے میں یہ بیان کروں گا. مثلاً کہ بچہ جو ہے وہ گلاس آف واٹر پیتا ہے، جی. یا کوئی چیز میں اسے دیتا ہوں. بچے جو ہے نا آج کل کی بگڑی ہوئی بچے، یا جو ہے وہ تربیت صحیح نہیں ہوئی، تو وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے لیتے ہیں. دنیا کے سارے مذاہب آپ لے لیں اور سویلائزڈ کلچر میں آپ دیکھ لیں، رائٹ ہینڈ کی بڑی اہمیت ہے. جی. اگین مصافحہ یا ہاتھ ملانے کے حوالے سے آپ نے بھی اس کو بڑے غور سے دیکھا ہوگا، مشاہدہ میرا بھی. جیپنیز کو آپ دیکھ لیں،
کہ جب وہ آپ سے ملیں گے، گریٹ کریں گے، ایک تو دونوں ہاتھوں سے اور جھک کے ملیں گے. جب آپ جھکتے ہیں یا دونوں کندھے استعمال کرتے ہیں تو یہ عاجزی اور انکساری دکھاتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو ہمبلنس کی طرف لے کے جاتے ہیں تو سب سے اہم اچیومنٹ یا گفٹ آپ کو کیا ملتا ہے کہ آپ کی ریسیونگ پاور جو ہے وہ قدرتی طور پہ بہتر ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اینالائز کرنا بہتر ہوتا ہے. جی گوتم بدھا کی بھی ایک سیئنگ ہے جی کہ زمین پہ بیٹھا ہونے والا کبھی بھی گر نہیں سکتا کیونکہ وہ آلریڈی زمین پہ بیٹھا. جو صوفے پہ یا کرسی پہ جو بیٹھا ہوگا جی اس کے چانس ہے نیچے گرنے کے. جی ہاں تو ہماری لائف میں ایز اے ہول، ایز اے پرنسپل، جب تک ہم عاجزی، ہمبلنس، انکساری، پوائنٹ نمبر 1، چونکہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ سلوشن یا بہتری یا امپروومنٹ کیسی آئے. جی تو پوائنٹ نمبر 1 میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ جب تک عاجزی، انکساری اور ہمبلنس نہیں آئے گی، جی وہ پوائنٹ آف لرننگ یا لرننگ کی ونڈو میرے اندر نہیں کھلے گی. چونکہ میں نے اندھی تقلید آلریڈی شروع کی ہے، جو آ رہا ہے میں لے ہی جا رہا ہوں، بلکہ لے نہیں رہا، آگے اپنے جو ہے نا وہ نسل میں ٹرانسفر بھی کر رہا ہوں. جی ہاں کوئی سوچ کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، کوئی تفکر اور تدبر نہیں ہے. بالکل تو صحیح یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں جی. کہ اچھا میں یہ سب سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگلے پوائنٹ سے پہلے میں آپ سے ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دوں گا. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ ہمارے معاشروں کے اندر ہمارے یہاں ہمبلنس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. بلا وجہ کا تکبر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، بلا وجہ کا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ بڑے ایک ایروگنس سے ملنا ملانا ہوتا ہے، دوسرا کوئی نظر آئے گا تو بڑے تکبر کے ساتھ ملیں گے، حالانکہ یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے. وہ آپ سے ہمبلی ملیں گے. جیسے آپ نے جیپنیز کی ایگزامپل دی، یا آپ بہت سارے ملکوں میں آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے وہ آپ کو اسمائل بھی دیں گے، آپ کو ہمبلی آپ سے ملیں گے. یہ نہیں کہ جاتے ہی فوراً اپنی ایگو سامنے لے آئیں گے. لیکن ہمارے یہاں اس کا زیادہ وہ ہے کہ ہمارے یہاں ذرا زیادہ لوگ ایگوئسٹک ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ وہاں سے سب کچھ لے بھی رہے ہیں لیکن اچھی چیزیں نہیں لے رہے. جو اچھی چیزیں ان کی اگر وہ بھی لینا شروع کر دیں تو جیسے آپ نے کہا آپ کی ایک ونڈو آف لرننگ کھلے گی ہمبلنس کے ساتھ. لیکن ہمبلنس تو نہیں آ رہی، تکبر زیادہ آتا جا رہا ہے. جی اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ چونکہ میری ایجوکیشن تربیت کے حوالے سے نہیں ہوئی اور میں لے رہا ہوں وہ چیزیں جو وہاں سے دی جا رہی ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے مفاد پرستی ہے. میرے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ صرف آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ جب تک میں ان چیزوں کو سمجھوں گا نہیں، جب تک ان چیزوں کو انالائز نہیں کروں گا. آپ دیکھیں انڈیویجول جب تک امپروو نہیں کرتا، قوم اور معاشرہ یا نیشن نہیں ہوتے. بالکل آپ کے سامنے ہیں دنیا کی بے تحاشا مثالیں، پچھلے عشروں میں دیکھ لیں یا صدی میں دیکھ لیں، جی کتنے ایسے ممالک ہیں یا اقوام ہیں جو کس سٹیٹ پہ تھے لیکن انہوں نے ہارڈ ڈیسیجنز لیے جی ہاں اجتماعی طور پہ. سب سے پہلے اگر آپ کہہ لیں تو لیڈرشپ کی بات آتی ہے، جی ہاں پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرنسپلز کی بات آتی ہے، مذہب کی بات آتی ہے، لیکن ڈیسیجن میکنگ سب سے امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی کہ کسی بھی جگہ پہ اگر ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے گئے ہیں ایز اے قوم، ایز اے معاشرہ، تو ری بوٹ یا ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ چائنیز کی مثال لے لیں، جیپنیز کی لے لیں، کورینز کی لے لیں، یہاں کے خطے کی دیکھ لیں، ایرانینز کی لے لیں، آپ جو ہے نا وہ ویسٹ کی مثال لے لیں. انہوں نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے، اس کو اڈاپٹ کیا، ہارڈ ڈیسیجنز لیے اور امپلیمنٹ کیا، جی ہاں تو پھر وہ ڈاؤن جنریشنز میں ٹرانسفر ہونا شروع ہوگی. اوور اے پیریڈ آف 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ یا 3 ڈیکیڈز پھر وہ اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب ایک جنریشن پورا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن میں اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت اچھے طریقے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے یہ ساری مثالیں ہیں، چاہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں، چاہے جو ہے وہ کلچرل امپروومنٹس ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اگین پوائنٹ نمبر 2 میں کہوں گا، کوئی بھی قوم آپ جن کے ابھی ہم نے ڈسکشن کر رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ روٹس کو نہیں بھولے، اپنے ٹریڈیشنل ویلیوز کو نہیں بھولے. بے شک امپروومنٹ کر لی ہے
بے شک ایڈوانسمنٹس کر لی ہیں، آج کل انڈسٹریلائز نیشن، سویلائز نیشن یا فرسٹ ورلڈ کے لوگ یہ کہلاتے ہیں، لیکن اپنے روٹس یا اپنے جو ہے نا وہ ٹریڈیشن کو، اپنے جو ہے نا وہ اصل جس کو کہتے ہیں اس کو نہیں بھولے، جی اس کو جو ہے نا انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ہم، ہم لوگوں نے بے شک وہاں سے سیکھ لیا، لیکن ہم اپنے اصل سے ہٹ گئے. اصل جو ورڈ ہے وہ روٹ ہے، جی وہ ہم اپنے روٹ سے ہٹ گئے. ہم، اگر ہم اپنے روٹ پہ پختہ رہیں گے تو پھر کوئی بھی آ جائے ہم ڈی ریل نہیں ہو پائیں گے، جی مشکل ہے. جی تو ہمارے لیے پوائنٹ نمبر 2 ہمبلنس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اپنے روٹ سے، اصل سے کنیکٹڈ رہنا چاہیے، تبھی وہ جو ہے وہ فیڈنگ کنیکشن برقرار رہے گا. چونکہ ہوا یہ ہے کہ ہم اپنے اصل سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، تو اب جو بھی آ رہا ہے وہ ان کے مطلب کا آ رہا ہے، جو ہماری تربیت میں خلل اور برائی کا باعث بن رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ اس کو سمجھ جائیں، پھر ہم اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دیں کہ ہم بھی ایک قوم ہیں اور ہم نے بھی کچھ فتوحات کی ہیں، ہم نے بھی کچھ اچھے بڑے کام کیے ہوئے ہیں اس دنیا میں. اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اور اس پہ فخر کرتے ہوئے انہی چیزوں پہ اسٹک کریں، اپنی انہی روٹس کو اپنے اندر محسوس کریں اور اسی کے اوپر کام کریں، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا بھی دیکھنے کا انداز غلامانہ نہیں ہوگا، پھر آپ کا بھی دیکھنے کا انداز جو ہوگا وہ مور کریٹیو ہوگا اور آپ بھی اپنے پر فخر کریں گے. تو یہ روٹس پہ ہماری کام ہونا بہت ضروری ہے، فاؤنڈیشن پہ کام ہونا بہت ضروری ہے، اپنی روٹس کو پہچان کروانا بہت ضروری ہے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ پاسبل ضرور ہے؟ اگر اسکول کے لیولس پہ ہی کیا جائے تو پھر ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو بھی اپنا ریفارم کرنے کی ضرورت پڑے گی. ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے، یا تو ہم کیمبرج سسٹم، برٹش سسٹم کی بات کرتے ہیں، امریکن سسٹمز کی بات کرتے ہیں، تو سارے سسٹم تو ہم نے وہیں کے لیے ہوئے ہیں. تو یہ روٹس کی طرف یہ فخر کیسے کروایا جائے گا اگر اسکول بھی ابھی ہمارا وہیں کا چل رہا ہے؟ زبردست. بات یہ ہے کہ سب سے جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کاشف بھائی کہ ہمارا پاسٹ بہت ہی اچھا رہا ہے، گولڈن ایراز بھی رہے ہیں. جی ہاں بالکل. تو جب تک ہم اپنی آج کل کی یوتھ اور جنریشن کو وہ نہیں بتائیں گے، اس لیے آپ ریلیجس کتب کی مثال لے لیں، چاہے آپ کسی بھی مذہب کی دینی کتاب لے لیں، جی ہاں واقعات اور گزشتہ باتیں ضرور لکھی ہوئی ہیں. جی ہاں چاہے چاروں آسمانی کتابوں کا لے لیں یا صحیفے لے لیں یا دوسرے مذاہب کے لے لیں، بالکل ایسے. پاسٹ کے گلوری اور گولڈن ایراز اور اچھی باتیں ضرور لکھی ہوئی ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ وہ ہماری جنریشن، آج کی جنریشن کو بتائیں تاکہ یہ آگے پھر ٹرانسفر ہوں. ایجوکیشنل سسٹم میں بھی یہ ضرور انکلکیٹ اور انٹیگریٹ ہونا چاہیے اگر یہ ہمیں میسر ہے تو. اگر میسر نہیں ہے تو وہ سسٹم کے باہر جو ٹائم بچے کے لیے ہے، گھر کا جسے ہم ٹائم کہتے ہیں، محلے کا ٹائم کہتے ہیں یا سینٹرز کا ٹائم کہتے ہیں، اس میں اس چیز کا خیال ہمیں ایز انڈیویجول، ایز قوم ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ ہمارا پاسٹ بہت اچھا رہا ہے. اینڈ مایوسی کوئی نہیں ہے. دیکھیں دیر از ناٹ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہو. جی اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی ایسا ہمیں بہت ہی مایوس کن بات ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے. جی ہمیں انسان ایز اے ہوپ والا انسان بنایا. ہمارے خمیر میں، ہماری طینت میں، ہماری طبیعت میں ہے کہ ہم ہمیشہ بہتری، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو سوچ رکھیں. آلدو ہم بہت ہی آگے جا چکے ہیں، ڈی ریل ہو چکے ہیں، جی معاشرے کی برائی کی بات ہو رہی ہے. نمبر 1 کہ دنیا کے کسی بھی قوم سے آپ کو اگر اچھی چیزیں ملتی ہیں، کوئی بھی قوم ہو، آپ کو وہ چیز لینی چاہیے. جی آپ کے اپنی اصل سے آپ کا ریکنیکٹ ہو جائیں اور جو ہے وہ معاشرے میں کسی نہ کسی انداز سے اپنے سوشل سینٹر سے، مذہبی سینٹر سے، اگر اسکولنگ سسٹم میں اگر ہم یہ جو جن ایجوکیشن کریکولمز اور برٹش، امریکن، کیمبرج، آکسفورڈ، آئی بی، ان کی آپ مثال دے رہے ہیں، اگر ان میں ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر نہیں بھی کر سکتے تو ہمارے پاس ایونیوز ہیں کہ ہم بچوں کو یہ چیز کا احساس دلا سکیں کہ یہ گڈ ہے، یہ اچھا ہے، یہ سچ ہے اور یہ حق ہے
اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے. دیکھیں جب تک یہ چیز بچہ درک نہیں کرے گا، اینالائزنگ پاور اس کی بہتر نہیں ہوگی. اگین جو شروع میں نے کہا کہ میں بتاؤں گا میرے لیے کیا اچھا ہے، جی آپ یا کوئی اور نہیں بتائے گا، جی یا کوئی اور باہر سے آ کے نہیں بتائے گا کہ آپ کے لیے یہ اچھا ہے. جی میں ڈیسائیڈ کروں گا. جب تک میری فکر اس لیول تک نہیں جا چکی ہوئے گی میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گا، بالکل ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤں گا. میں سوچوں گا کوئی مجھے جو ہے نا سکھائے گا. تو یہ بہت اہم ہے. دوسرا اور تیسرا پوائنٹ کہ ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر بہت زور دینا چاہیے کہ کسی نہ کسی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی جگہ پہ اپنی ایجوکیشن سسٹم کو کسی نہ کسی طریقے سے ریفارم یا بہتر کر سکیں اس ڈائریکشن میں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کو اس ڈائریکشن میں ریفارم کر سکیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی ریلیجنز ہوں، اگر چاروں آسمانی کتاب کی بات کریں یا پھر آپ بدھزم کی بات کریں یا ہندوازم کی بات کریں، کوئی بھی ریلیجن، سکھ ازم کی بات کریں، آپ جو بھی ریلیجن اٹھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سب کے اندر بہترین تربیت کی گئی ہے، بہترین میسیجز دیے گئے ہیں. ہسٹوریکلی ان کے سب کے ہیروز رہیں جن سے آپ کو اپنے اندر فخر ہوتا ہے، اپنے دین پہ فخر ہوتا ہے. لیکن آج کے وقت میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کا ایمان، لوگوں کا ٹرسٹ ریلیجنس سے کیوں ہٹتا جا رہا ہے اتنا. ان کا بھروسہ نہیں رہا ریلیجنس پہ. کیا ریلیجنس نے مس یوز کیا؟ کیا ریلیجنس نے چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے دکھایا جو صحیح نہیں تھیں، بعد میں لوگوں نے ریئلائز کیا، یا کچھ زیادہ ہی اس کو فیری ٹیل کی طرح دکھا دیا جو لوگ کہتے ہیں ڈزنٹ ساؤنڈ پریکٹیکل؟ کیا ہوا جو ان چیزوں سے دور ہو گئے؟ اور سارے ریلیجن میں یہی حال ہے. جی اگین یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور ہماری ڈسکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا آپ اس کو لے کے آئے ہیں. دیکھیں ریلیجن ہو یا ویلیوز ہوں یا تربیت ہو، ایک تو اس کو پورٹرے جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ میں کیا گیا، پھیکا کیا گیا ہے تاکہ یہ انٹرسٹنگ نہ ہو. جتنا کلرفل اٹریکٹیو ہو اتنا ہی بچہ جو ہے نا یا یوتھ یا نئی نسل اس طرف جو ہے نا ڈائیورٹ ہوتی ہے. تو اگین مذہب ہو یا تربیت ہو، یہ ہماری طرف سے تو پورٹرے یا جو ہے وہ دکھایا ہی نہیں گیا، دوسروں نے دکھایا ہے اور دوسروں نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں یا پھیکے طریقے سے دکھایا ہے which doesn't sound interesting to the young generation. جی تو جب میں اس چیز سے دور ہو جاؤں گا تو اس کا آلٹرنیٹ وہی ہوگا جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہی فیڈ کیا جا رہا ہے جو دوسرے لوگ چاہ رہے ہیں، یا جو ہے انسانیت کے مخالف اقدار یا تربیت ہو رہی ہے. انسانیت کے جو ہے ہمارے اقدار، ہمارے اخلاقیات اتنے ڈائیورٹ اور ڈیریل ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب مذہب کی بات جب بھی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے انٹرسٹنگ نہیں ہوتی. تو جب تک ہم مذہب کو نہ مذہب آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کسی بھی مذہب کی آپ بات کر لیں، ہر مذہب میں سیم پرنسپلز ہیں. اچھے کو اچھا کہا گیا ہے، برے کو برا کہا گیا ہے، اور عبادت یا ورشپ یا گڈ ہیومن بینگ، اچھا انسان بننے کے اوپر ہر مذہب نے جو ہے وہ اس کے اوپر تاکید کی ہے، ایمفسائز کی ہے. بالکل ایسے. لیکن چونکہ مذہب کو، کسی بھی مذہب کی بات کر رہا ہوں، پورٹرے جو ہے وہ بڑا سادہ کیا گیا ہے. آپ کا انٹرسٹ جب تک پیدا نہیں ہوگا، ہر مذہب اور ہمارا مذہب واقعی اتنا دلچسپ ہے کہ بچوں کو اسی طور پہ تربیت کی جا سکتی ہے. تو یہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں معاشرے کے، دین کے، ان کا بھی فرض ہے، میرا بھی، آپ کا بھی اجتماعی طور پہ فرض ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے زندگی میں لے کے آئیں اور اجاگر کریں اور احساس دلائیں آج کل کی نئی نسل کو کہ یہ اصل وے آف لائف ہے آگے. بیوٹیفل. یہ بہت آپ نے بہترین بات کی کہ آپ جو اس کے جو رنگینی پہلو ہیں، جو اچھے، جو لائیولی پہلو ہیں کسی بھی ریلیجن میں آپ ہوں، اگر آپ اس کی طرف تھوڑا فوکس کریں گے تو شاید یوتھ بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوگی. لیکن اگر ریلیجن کے صرف ایک ڈرائی پارٹس ہی دکھاتے رہیں گے تو ظاہر ہے وہ دور ہوتے جائیں گے، ان کو اس میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آئے گی. تو ایسے کوئی رنگین کوئی پہلو ایک دو دین کے مجھے آپ بتائیے جس دین پر آپ ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ بھائی دیکھو یہ بھی ہے اس دین کے اندر، اگر ایسے کرو گے تو اچھائی بھی ہے اور تم اپنی راہ بھی اچھی حاصل کر سکتے ہو، اپنی ڈائریکشن بھی صحیح کر سکتے ہو. دیکھیں قرآن میں سورہ دہر میں، سورہ انسان میں 3rd آیت میں ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.
اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا، سبیل دکھا دی ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم تھینک فل بن جاؤ یا کفران نعمت کرو، واہ، یعنی اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ. جی تو یہ انسان کو اتنا تو اختیار اور خود مختار بنایا ہے کہ صحیح ہے. یو ہیو ٹو چوز وے آف لائف. آئی ہیو گائیڈیڈ یو، آئی ہیو کریٹڈ یو، provided you all the necessary components of life. رائٹ Now it's up to you کہ آپ کیسے زندگی گزاریں. صحیح ہے. تو جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے جب تک اس میں شعور نہیں آتا، اس کے والدین، اس کی جو فیملی ہے، بڑے ہیں، وہ اس کے مینٹور اور مربی ہیں. جب ایک سٹیج تک بچہ پہنچ جاتا ہے، یوتھ آ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ایک سیلف تھنکر اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ دین کو ہم جو ہے وہ اٹریکٹیو بنا کے پیش کریں. ہر زندگی کے مسئلے کا حل دین میں دکھانے کی کوشش کریں، سائنس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، ٹیکنالوجی دین میں دکھانے کی کوشش کریں. جو ہمارے بڑوں کے اقوال ہیں، ریسرچز ہیں، جو انوینشنز ہیں، چاہے آپ انبیاء کے لے لیں، کتب میں لے لیں، میں اگر سارے مذاہب کی بات کروں ان جنرل اور ان پرٹیکولر اپنے مذہب کی بات کروں، تو ان کی طرف سے سائنس میں واٹر مولیکیولز میں کیا ہے، اور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کیا ہے، بائیولوجیکل، کیمسٹری اور فزکس کے پرنسپلز، رولز اور لاز کیا ہیں، وہ سارے ڈیفائنڈ ہیں. تو میں مذہب کو بچے کے انٹرسٹنگ پہلو یعنی سائنس کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر کنیکٹ کر کے اس کے ساتھ کوئی کنیکشن دکھا کے شو کروں گا وچ از دا بیوٹیفل اسپیکٹ آف دا دین، تو وہ ضرور اٹریکٹ ہوگا. اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بھی تو میرے مذہب میں ہے، اچھا یہ بھی بتایا ہے. سائنس نے تو ابھی فار ایگزامپل 20 30 50 سال پہلے بتایا ہے، ہمارے مذہب نے مثلاً 1400 ایئرس پہلے بالکل بتایا ہے. بے تحاشا مثالیں اس کی دی بالکل جا ایسے ہی ہے. سکتی ہیں. تو جب تک یہ بتایا نہیں جائے گا، اویئرنیس، ایجوکیشن اور کنیکشن نہیں دکھایا جائے گا. اسپیس ٹیکنالوجی میں آج کل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں، لیکن مذہب نے ہمارے بتا دیا کہ اسپیس میں راستے بھی ہیں، اسپیس میں ڈسٹینس بھی اتنے ہیں، ستاروں کی دنیا اور یونیورس، گیلیکسی، ملکی وے، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کا کنیکشن اور اس کو دکھانا ہے ہم نے ینگ جنریشن کو، تاکہ مذہب انٹرسٹنگ اور بیوٹیفل نظر آئے. بیوٹیفل. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اگر دین کے جو بھی پہلو ہیں ان کو اگر آج کی سائنس جو کہ ریسرچ بیسڈ ہے، جو اس کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے، اگر کنیکٹ کر کے اس کو بتایا جائے کہ یہ باتیں اور یہ واقعات خالی واقعات نہیں ہیں، صرف ہسٹری نہیں ہے، فیری ٹیلز نہیں ہیں، بلکہ یہ دیکھو یہ کنیکٹ بھی ہو رہی ہیں آج کی ریسرچ بیسڈ سائنس سے، تو میرے خیال ہے زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر کام اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہت ساری وہ چیزیں جو اس سے پہلے شاید ان کی طرف اتنی توجہ نہیں دلائی گئی تھی. مثال کے طور سے جب سے یہ ایک اس نئے ایرا میں مور دین مے بی لاسٹ 1 ڈیکیڈ، ایک 10 12 15 سال پرانی ہی بات ہوگی، کوانٹم فزکس کا آنا، اور اس کے آنے کے بعد پتہ چلنا کہ آپ ایز اے کور آپ انرجی ہیں، یعنی میٹر سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ویو کی فارم میں ہوتے ہیں. بالکل آپ جب کور آف ہیومن بینگ بھی چلے جائیں، کسی بھی چیز کا کور، تو پھر آپ کی چیزیں زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ کی یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میری روح ایگزسٹ کرتی ہے. پہلے تو روح ہی نہیں سمجھ میں آتی تھی، پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی باڈی اور آپ کی روح کا کس طرح سے کنیکشن کیا ہے، یا روح آپ کے اندر موجود ہے تو وہ انرجی کی فارم ہے، یا ہر چیز. تو وہی والی بات ہے کہ جتنا آپ ریسرچ بیس چلیں گے اور اس کو کنیکٹ کراتے رہیں گے دین کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہوگی اور وہ دین کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں گے ود انڈرسٹینڈنگ. لیکن اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑے گی، اس کے لیے پھر وہی والی بات ہے جو ایک حدیث ملتی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. تو علم تو ہم نے اپنے لیے خود بند کر دیا. ہم کہتے ہیں جی ڈگری ہو گئی، اب اس کے بعد پڑھائی سے میرا کیا تعلق، کتابیں اب میں کیوں پڑھوں. تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے بہت ویک پوائنٹ ہے شاید، جس کو ہم لوگوں کو اوور کم کرنا چاہیے. ان دا اینڈ میں آپ کا شکریہ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ کوئی میسیج اگر دینا چاہیں ان یوتھ کو جو اس پروگرام کو زیادہ فالو کرتے ہیں،
یا ان جس کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈیڈ پیپل کو، فکس مائنڈ لوگ نہیں، کلوز مائنڈ لوگ نہیں، بلکہ گروتھ مائنڈ پیپل جو کہ ابھی بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی میں یوتھ میں ہی لیتا ہوں، چاہے وہ 50 سال کے ہوں، چاہے 60 سال کے ہوں، اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کے لیے کیا میسج ہوگا پلیز؟ جی، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اس میسج میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اور مجھ کو بھی یوتھ شامل کو کر بھی، لیجیے۔ اور ایج لمٹ نہیں ہے۔ میں Sure. یہ سمجھتا ہوں، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور بیسکس، ٹیک اے اسٹیپ بیک، اور نیچرل بننے کی کوشش کریں، نیچرل لائف گزارنے کی کوشش کریں، کور ویلیوز اور فنڈامنٹلز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو ایک خوبصورت زندگی، بیوٹیفل لائف ہمارے کریٹر نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اس کو ٹو دا بیسٹ آف آور ریسورسز اور کیپیبلٹی گزارنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنی فکر کو، اپنی تفکر کو اور اپنی پرسنالٹی کو بہتر سے بہتر امپروو کریں، تو ضرور اس میں کامیابی ہے۔ اور اس میں جتنا ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے، میری جو ہے وہ اگلی نسلیں جو ہے نا وہ اسی ڈائریکشن میں چلیں گی۔ تو زندگی خوبصورت ہے، بیوٹیفل لائف ملی ہوئی ہے، اسے غنیمت اور موقع سمجھ کے اس میں جو ہے نا وہ خوبصورت امپروومنٹس کرنے کے بہت چانسز ہیں، اور ہم کوشش اور دعا بھی یہ کرتے ہیں، اور میں اپنے ہمیشہ بچوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور دیتا بھی ہوں جی، کہ تربیت کے پہلو کو ہمیشہ جو ہے نا وہ جاری اور ساری رکھنا چاہیے، اور کیپ آلویز واچ فار دا امپروومنٹس، ویر ایور یو گیٹ گڈ تھنگ ٹو لرن، آلویز ٹیک اٹ۔ بیوٹیفل میسج، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئی ہوپ کہ آج کے ہماری اس پوڈ کاسٹ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، یوتھ کو بھی اور یوتھ مائنڈیڈ ایلڈرس کو بھی۔ جعفر بھائی، آپ کا بہت شکریہ ونس اگین۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، بہت شکریہ۔